علی امین گنڈا پور وزیر اعظم کے پاس پہنچے اور ان کے پہنچنے کا واضح مطلب شہباز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سنی اتحاد کونسل کو پشاور ہائی کورٹ سے انصاف نہیں ملا، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ ایک ریلیف دینے والی پی ٹی آئی کو کورٹ بن چکی ہے، آج ان کی بات غلط ثابت ہو گئی۔ مخصوص نشستوں پر سنی اتحاد کونسل کا موقف مسترد کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے متفقہ فیصلہ کر کے 5 رکنی بینچ نے۔ اس پر میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل۔ دوسرا معاملہ ہے اسی سے جڑا ہوا، گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے شہباز شریف کے پاس پہنچے۔ اندرونی خبر ہے میرے پاس، وہاں اندر کیا بات ہوئی، ایک تو باہر انہوں نے پریس ٹاک کر دی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور عید کے بعد کیا ہوگا۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے بھی سیاست کھیل لی ہے اور انہیں بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ ایک پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعظم کو قائل کر لیا اور ایک بڑا فیصلہ تبدیل کرا دیا گیا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، پشاور ہائی کورٹ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی فیصلہ آیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ لارجر بینچ تھا، سینئر جج جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں، اس نے سماعت کی، اور جو پہلے انہوں نے ایک سٹے دیا ہوا تھا وہ خیبر پختونخوا سے متعلق ہی تھا، محدود تھا، کیونکہ قومی اسمبلی میں کئی ارکان پہلے حلف اٹھا چکے تھے اور اٹارنی جنرل نے اس پہ بڑے دلائل دے کر سنی اتحاد کونسل کے اپوزیشن لیڈر کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ اس بینچ میں جسٹس اعجاز انور، جسٹس عقیل شاہ، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ارشد علی شامل تھے، اور اٹارنی جنرل منصور اوان فاروق نائک پیش ہوئے۔ اور ناظرین، اس میں جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ 78 نشستوں پہ ہمارا حق بنتا ہے، آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے۔ وہاں بڑے ان سے سوال ہوئے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ، کیا آپ لوگوں نے پہلے لسٹ جمع کرائی تھی سنی اتحاد کونسل کی؟ تو ان کی طرف سے جواب دیا کہ جی پہلے تو یہ تو معاہدہ الیکشن کے بعد ہوا ہے سنی اتحاد کونسل سے۔ بہرحال یہ ایک بڑا ایسا فیصلہ آیا ہے جس کی پی ٹی آئی کی قیادت توقع نہیں کر رہی تھی، اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ یہاں سے انہیں ریلیف ملے گا اور پھر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گا اور وہاں دیکھا جائے گا۔ بہرحال اب کے پی کے اندر جو صوبائی اسمبلی ہے، وہاں 30 نشستیں تقریباً اپوزیشن جماعتوں کو ملیں گی، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی شامل ہیں، اور اپوزیشن کی وہاں ٹوٹل اسٹرینتھ 19 ہے۔ 19 پہ 30 اضافی سیٹیں ملا کے تو ان کی نشستیں بن جائیں گی ناظرین 50 کے قریب۔ اب آگے چل کے کیا ہونا ہے وہ ایک میں بحث میں ابھی قبل از وقت ہے۔ دوسرا معاملہ ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی سیاسی، علی امین گنڈا پور وزیر اعظم کے پاس پہنچے اور ان کے پہنچنے کا واضح مطلب شہباز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کرنا ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی میں صدر کا الیکشن لڑ چکی، اسپیکر کا لڑ چکی، وزیر اعظم کا لڑ چکی، ڈپٹی اسپیکر کا، وہاں بھی انہوں نے جمہوری عمل میں حصہ لیا اور انہوں نے تسلیم کر لی آئینی اور قانونی حیثیت شہباز شریف حکومت کی۔ اب علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی، بڑے خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی،
اور مجھے ایک ذریعے نے بتایا جو اس میٹنگ میں ایک اہم رہنما شریک تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کی توقع نہیں کر رہے تھے جس انداز میں علی امین گنڈا پور نے گفتگو کی. ہم تو اس کو بڑا ہارڈ لائنر سمجھتے تھے جو اس نے بیانات اپنے دیتا تھا یا کرتا تھا. اس کے الٹ ہم نے اس کو پایا ہے عہدہ ملنے کے بعد وزیر اعلیٰ کا. اور انہوں نے شہباز شریف کو یہاں تک کہا کہ بطور سی ایم پنجاب آپ کو کہا جاتا تھا شہباز سپیڈ، تو آپ یہ سپیڈ یہاں بھی جاری رکھیں اور مل جل کے چلیں. مینڈیٹ ہمیں بھی ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کریں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے علی امین گنڈا پور کی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پٹیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے اس ملاقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. وہ ناراض ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. ایک اور میری اطلاع ہے، تحریک انصاف کے اندر کی خبر ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں جیل میں ہوں، آپ لوگ سب ایم این اے بن گئے، ایم پی اے بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، سینیٹر بن گئے، اور مجھے جیل سے نکلوانے کے لیے آپ سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہے. اگر عید کے بعد میں جیل سے باہر نہ آیا تو پھر آپ لوگوں کو احتجاجی تحریک چلانی ہوگی، لانگ مارچ کرنا ہوگا، دھرنا کرنا ہوگا، یا پھر بہت حد تک ہوا تو اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دینا ہوگا. تو وہاں بیرسٹر علی ظفر ہوں گے یا اور کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ غلطی کر چکے ہیں اسمبلیوں توڑنے کی اور اسمبلیوں سے استعفے دینے کی، لہٰذا اس انتہا تک جانے کی ہمیں سسٹم کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے. تو یہ ایک گفتگو تھی. دوسرا جے یو آئی نے یو ٹرن لے لیا. بالکل جی، مولانا صاحب عمرے پہ چلے گئے، غفور حدیث صاحب نے بڑی گیم کر دی جی. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو آج سینٹ کے الیکشن میں جے یو آئی والوں نے ووٹ دے دیے جی. تقریباً 9-10 ووٹ انہوں نے آج ڈال دیے گے، اور گیلانی صاحب 224-25 کے قریب ووٹ لے کے سینیٹر منتخب ہو جائیں گے. اس کے بدلے میں جے یو آئی کو کیا ملا؟ تو میں نے ایک جے یو آئی کے رہنما سے آج پوچھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، ایم این اے ہیں وہ، نام کوٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے کہ بلوچستان کی صورتحال ویسے ہی مختلف ہوتی ہے، اور ہمیں اب یہاں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کا یہ فائدہ ہوا کہ بلوچستان میں ہمیں شیئر ملے گا. شیئر سے مراد سینٹ کا آج کا ضمنی الیکشن میں جے یو آئی کا ایک سینیٹر پیپلز پارٹی کی مدد سے منتخب ہو جائے گا، اور پھر آگے سینٹ کے الیکشن ہے، پھر وزارتیں تقسیم ہونی ہیں. تو جے یو آئی جو ہے وہ ادھر اب تحریک انصاف سے دور ہوتی جائے گی. ناظرین، اگلا معاملہ ہے چیئرمین نرسا کی تقرری ہوئی تھی. ظفر محمود ایک سیکٹری رہے ہیں، فیڈرل سیکٹری، اور چیئرمین وابڈا بھی رہے ہیں. ان کی تعیناتی ہوئی جس پر پیپلز پارٹی نے بڑا شدید احتجاج کیا. اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ، انہوں نے رابطہ کیا وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم نے، کیونکہ سمری نگران دور کی شاید چل رہی تھی، پروسیس میں تھی، تو وہ ان سے منظور کرا لی گئی. اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں گے اور پیپلز پارٹی کے اور بالخصوص سندھ کے تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں گے. وزیر آپاشی سندھ ہیں جام خان چھورو، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلے ہی مرحلے پہ شہباز شریف صاحب نے غلط فہمی کو مزید بڑھنے نہیں دیا. ایک اور معاملہ ہے ناظرین، میاں نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے ہیں حسن اور حسین نواز، کئی سالوں کے بعد وہ وطن واپس آئے ہیں. جب پاناما کا کیس چل رہا تھا وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، تو آج ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ منسوخ کر دیے گئے، اور احتساب عدالت نے ضمانت بھی منسوخ کر دی ہے. اب وہاں پیش ہوئے ہیں وہ، اور 50,000 کے مچلقوں پہ ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور ان کے اشتہاری ہونے کا جو اسٹیٹس تھا وہ اب ختم کر دیا گیا ہے. 7 سال کے بعد وہ وطن واپس آئے ہیں. حسن نواز تو ویسے ہی مستقل وہاں رہتے ہیں، حسین نواز سب کبھی سعودی عرب کبھی یو کے رہتے ہیں. ان کی نیشنلٹی کے حوالے سے بھی ایک بات آئی ہے کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے، برطانیہ کی بھی ہے. تو حسین نواز نے اس کی تردید کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ غلط افواہیں پھیلائی گئی تھی. حالانکہ پاناما کیس کی سماعت کے دوران
وکلا یہی موقف اختیار کرتے تھے کہ وہ حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی ہے، لہذا پاناما میں ان کا، تو پاناما میں تو ویسے میاں نواز شریف بری ہو گئے ہیں، مریم نواز بری ہو گئی ہیں، کیپٹن صفدر بری ہو گئے ہیں، تب یہ کیس بھی ان کے خلاف بھی دونوں کے خلاف ختم ہو جائے گا اور وہ آزادانہ طور پر پاکستان آتے جاتے رہیں گے۔ سینٹ کے الیکشن آج ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے، شام تک رزلٹ بھی اناؤنس ہو جائے گا۔ یوسف رضا گیلانی خصوصی طور پہ میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کرنے وزیر اعظم کی چیمبر میں گئے، وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف اکٹھے ہی ایوان میں آئے، انہیں ووٹ ڈالا۔ آج مجھے لگا ایوان کے ماحول میں ٹھنڈک تھی، کوئی نعرے بازی اس طرح کی چور چور کی، گھڑی چور کا کوئی نعرہ میں نے نہیں سنا، اور حنیف عباسی اسکواڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب کو، تصویر میں آنے کا وہ فن جانتے ہیں، طارق فضل صاحب بھی تصویر میں آنے کا فن جانتے ہیں، تو وہ جو ہی انہوں نے ووٹ ڈالا تو دونوں کے ساتھ حنیف عباسی صاحب اور بلال اظہر کیانی ہو گئے، عطا طارق صاحب ہو گئے، یہ کھڑے تھے۔ تو بہرحال سینٹ کے الیکشن، ضمنی الیکشن کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور ناظرین انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔